چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حج ہی سے متعلق جنایات کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ جنایات یا جنایتن کی جمع ہے۔ جنایت کا معنی آتا ہے جرم کرنا، غلطی کرنا، لیکن ہر غلطی کو جنایت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آداب حرم سے متعلق غلطی کرنے کو یا آداب احرام سے متعلق غلطی کرنے کو جنایت کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ جنایت کی دو قسمیں ہیں، جنایت علی الاحرام، جنایت علی الحرم۔ کچھ وہ غلطیاں ہیں جو آداب حرم کے بالکل مخالف ہے، حرم کے تقاضے کے خلاف ہے، ایسی غلطی کو کہا جاتا ہے جنایت حرم۔ اور کچھ وہ غلطیاں ہیں احرام کی تقاضے کے خلاف ہے، ایسی غلطی کو کہا جاتا ہے جنایت احرام۔ پھر اس غلطی کی بنیاد پر جو سزائیں ہیں، جو فدیہ ہے، وہ بھی مختلف ہے۔ کبھی صدقۃ الفطر کے بقدر مال دینا پڑتا ہے، کبھی بکری خصی کو خرید کر کے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، کبھی صدقۃ الفطر سے کم دینا پڑتا ہے، کبھی روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور کبھی جانور کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ مختلف ہے، جیسا جرم ویسی اس کی سزا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کی کتاب میں اس کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے، باب الجنایات، یہ باب ہے جنایات کے بیان میں۔ ہی اعلیٰ قسمین، جنایات دو قسموں پر ہے، جنایات کی دو قسمیں۔ نمبر ایک جنایت علی الاحرام، ایک جنایت علی الاحرام۔ نمبر دو وہ جنایت علی الحرم، ایک جنایت علی الحرم۔ یعنی ایک کا تعلق احرام سے متعلق، احرام کے بے ادبی سے متعلق ہے، اور ایک کا تعلق حرم کے بے ادبی سے متعلق ہے۔ دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں والثانیۃ لا تختص بالمحرم، اور دوسری جنایت یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں۔ حرم کی بے ادبی سے جو متعلق جنایت اور غلطی ہے وہ محرم کے ساتھ خاص نہیں۔ حالت احرام میں جو شخص ہے صرف اسی کے ساتھ ہو، ایسا نہیں، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، جو بھی غلطی کرے گا اس کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا۔ مثلا ایک آدمی مکہ کا رہنے والا، نہ حج کے احرام میں ہے نہ عمرے کے احرام میں، وہاں کے شکار کو انہوں نے مار دیا تو جرمانے کے طور پر مال دینا پڑے گا۔ شکار کو مار دیا، کسی پرندے کا شکار کر لیا، تو اب اس صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ یہ ہے حرم کے ادب بے ادبی کرنے کے بنیاد پر سزا۔ تو یہ خاص نہیں محرم کے ساتھ۔ محرم کسے کہا جاتا ہے؟ جو حج کا احرام باندھ رکھا ہے یا جو عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے محرم۔ چاہے یہ غلطی محرم کرے یا غیر محرم کرے، جو بھی غلطی کرے گا اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، اس کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اسی کو کہا جا رہا ہے والثانیۃ لا تختص بالمحرم، اور دوسری جنایت محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وجنایت المحرم علی اقسام، اور جنایت محرم کی جنایت کی چند قسمیں ہیں، یعنی محرم کی جنایت کے بنیاد پر جو فدیہ وغیرہ دینا پڑتا ہے اس کی مختلف شکلیں کیا کیا ہے؟ منہا ما یوجب دمن، ایک وہ جنایت ہے جس کی وجہ سے دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ومنہا ما یوجب صدقۃ، اور ایک وہ جنایت ہے جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر دینا، صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا واجب ہو جاتا ہے، صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اور ایک وہ جنایت ہے جس کی وجہ سے صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ وہی نصف صاع من بر، اور وہ نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو ہے یا کشمش ہے وغیرہ۔ دو صورت ہے۔ نمبر 3 ومنہا ما یوجب دون ذلک، اور ایک وہ جنایت ہے جو اس سے کم کو واجب کرتا ہے، یعنی صدقے سے بھی، صدقۃ الفطر سے بھی کم کو واجب کرتا ہے۔ 3 صورت ہے۔ نمبر 4 وما یوجب القیمت، ایک وہ جنایت ہے جو قیمت کو واجب کرتا ہے۔ وہی جزاء الصید، اور وہ شکار کا بدلہ ہے، یعنی جس شکار کو اس نے مارا ہے اس کی جو بھی قیمت ہوگی وہ دینا پڑے گا، اس کو کہا جاتا ہے قیمت۔ اب اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجرم الگ الگ ہے تو جتنے مجرم ہوں گے ان کے اعتبار سے ان پر اتنا ہی تاوان آئے گا۔ مثلا حرم کے ایک شکار کو کسی نے مار دیا، لیکن ایک آدمی نہیں مارا بلکہ 3 آدمی نے مل کر کے ایک ہرن کا شکار کر لیا، تو جانور تو ایک ہی ہے لیکن یہ جرم کرنے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تو تینوں پر الگ الگ ایک دم دینا پڑے گا۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی حرم میں اور اس نے 2 پرندے کا شکار کر لیا تو دونوں کا الگ الگ دینا پڑے گا، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُجْرِمِينَ، اور جزائیں متعدد ہو جاتی ہے قتل کرنے والے، جرم کرنے والے کے تعدد کی وجہ سے۔ چند لوگ ہیں تو چند جزائیں دینی ہوگی۔ اب اس کے بعد اس اجمال کے بعد اب ہر ایک کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت جنایت محرم کی جنایت کی کیا صورت بتلائی کہ محرم کی جنایت کی جو سزا ہے، جو فدیہ ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں
کبھی دم دینا واجب ہو جاتا ہے نمبر 1، کبھی صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا پڑتا ہے، کبھی صدقے سے کم غلہ دینا پڑتا ہے، اور کبھی قیمت دینی پڑتی ہے، اور ایک اور صورت ہے کہ روزہ کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ یہاں سے بیان کیا جائے۔ فَالَّتِي تُوجِبُ دَمًا هِيَ مَا لَوْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ بَالِغٌ عُضْوًا، وہ جنایت جس سے خون دم کا دینا واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی محرم، بالغ محرم کسی عضو کامل پر خوشبو لگا لے، کسی بھی مکمل ناک پر خوشبو لگا لے مثلا، یا پورے ہاتھ پر خوشبو لگا لے، چاہے خوشبودار تیل ہو یا عطر ہی کو مل لے پورا، تو کہتے ہیں کہ ایک دم دینا پڑے گا۔ دم جب بولا جاتا ہے ان کی اصطلاح میں تو اس سے مراد لیا جاتا ہے ایک بکری کا ذبح کرنا، کہیں صدقہ بھی مراد ہے لیکن اکثر مقامات پہ دم کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا۔ وہ جنایت جس کی وجہ سے دم دینا واجب ہو جاتا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ بالغ محرم شخص کسی ایک عضو پر خوشبو لگا لے، نمبر 2 او خضب رأسہ بحناء، یا اپنے سر پر مہندی لگا لے، مہندی کا خضاب کر دے، لیپ لے، نمبر 3 او ادہن بزیت ونحوہ، یا وہ زیتون کا تیل یا وہ جیسے تیل کو لگا لے، مثلا تل کا تیل وغیرہ اس میں خوشبو پائی جاتی ہے، اس کو لگا لے، نمبر 4 او لبیس مخیطن، یا سلا ہوا کپڑا پہن لے، او ستر رأسہ، یا وہ اپنے سر کو چھپا لے، کون؟ بالغ محرم، او وجہہ، یا چہرے کو چھپا لے، لیکن ان تمام کے لیے تفصیلات کیا ہے؟ یومن کاملن، ایک مکمل دن، پورے دن یا پوری رات اگر سر کو چھپائے ہوئے رکھتا ہے، چہرے کو چھپائے ہوئے رکھتا ہے، یا سلا ہوا کپڑا پہن کر کے رکھتا ہے، تب جا کے ایک دم دینا پڑے گا، لیکن اگر 1 گھنٹہ کے لیے سلا ہوا کپڑا پہنا تو پھر ایک دم نہیں دینا پڑے گا بلکہ صدقہ دینا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے مہندی لگایا سر کے اوپر لیکن 12 گھنٹہ نہیں رکھا سر پہ، یا رات بھر نہیں لگا کے رکھا بلکہ کچھ دیر کے لگانے کے بعد پھر اس کو اتار دیا، تو اس صورت میں پورا دم دینا نہیں پڑے گا بلکہ صدقہ وغیرہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک صورت کیا، او حلق ربع رأسہ او محجمہ او احد ابطیہ او عانتہ او رقبتہ، بال کو منڈوا لے، دوسری صورت کیا، بال کو، ایک تو صورت یہ ہے کہ خوشبو لگا، دوسری صورت کیا تھی کہ وہ سر کو یا چہرے کو چھپائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بنیاد پر دم دینا پڑے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بال منڈوا لے، بال منڈوانا حلق کرانا ہے، جب تک وہ رمی نہ کر لے تب تک حلق کرانا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، رمی جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد ہی حلق کرانے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے کیا کرتا ہے، سر کے چوتھائی حصے کو مونڈ لیتا ہے، چوتھائی حصے سے کم مونڈا تو الگ اس کے لیے فدیہ ہے، چوتھائی حصے کے بغیر مونڈ لیتا ہے، دم دینا پڑے گا۔ یا اس کو ہاتھ میں تکلیف تھی، پچنا لگوانے کے لیے اس نے بال کو صاف کر لیا، دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اپنے بغل کے دونوں بال، دونوں جانب بال کو صاف کر لیا، یہ ایک جانب صاف کر لیا، دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے زیر ناف بال کو حالت احرام میں مونڈ لیا، جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے پہلے، ایک دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے گردن پر جو یہ بال اس کا نکلا ہوا تو اس کو مونڈ لیا، تو ان تمام صورتوں میں ایک دم دینا پڑے گا۔ او حلق ربع رأسہ، یا وہ مونڈ لے اپنے سر کے چوتھائی حصے کو، او محجمہ، یا اپنے پچنا لگوانے کی جگہ کو، او احد ابطیہ، یا اپنے دونوں بغل میں سے کسی ایک کو، او عانتہ، یا اپنے زیر ناف کو، او رقبتہ، یا اپنے گردن کے بال کو مونڈ لے۔ ان تمام صورت میں کیا ہے، دم دینا۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ نمبر 4 او قص اظفار یدیہ ورجلیہ بمجلس او یدن او رجلن، کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 20 انگلیوں کی ناخن کو وہ کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لے، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے ناخن کو ایک ہی مجلس میں کاٹ لیتا ہے، ایک ہی دم دینا پڑے گا۔ یا ایک ہاتھ کے ناخن کو ایک مجلس میں کاٹتا ہے اور دوسرے ہاتھ کے 5 انگلیوں کے ناخن کو دوسری مجلس میں کاٹتا ہے، 2 دم دینا پڑے گا۔ ایک ہاتھ کے مکمل ناخن کو اگر کاٹے گا تو ایک دم دینا پڑے گا، ایک پاؤں کے مکمل ناخن کو کاٹے گا تو ایک دم دینا۔ لیکن اگر ایک ہاتھ کے مکمل ناخن سے کم کاٹتا ہے، 4 ناخن کاٹتا ہے، 3 ناخن کاٹتا ہے، تو اسی کے برابر صدقۃ الفطر دے گا، ایک انگلی پر ایک صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا ہوگا، 4 پر 4 کے برابر۔ لیکن جیسے 5 کاٹے گا پھر ایک دم، یعنی ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہو جائے گا۔
اوقص اظفار یدیہ، یا وہ اپنے دونوں ہاتھ کے ناخن کو کاٹ لے، ورجلیہ، اور دونوں پاؤں کے ناخن کو کاٹ لے، یعنی 20 ناخن ایک ہی مجلس میں کاٹ، مجلس ایک مجلس، او یدن، یا ایک ہاتھ کے ناخن کو کاٹ لے، اور رجلن، یا ایک پاؤں کے ناخن کو کاٹ لے، یعنی 5 انگلی کے ناخن کو کاٹ لے ایک مجلس میں، تو ایک دم دینا پڑے. لیکن اگر صرف ایک انگلی کے ناخن کو کاٹتا ہے تو صدقۃ الفطر دینا ہوگا. آگے اس کی تفصیلات آ رہی. 5ویں صورت کیا؟ او ترک واجبا مما تقدم بیان، جو واجبات حج میں سے ہے ان واجبات میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو بھی کیا ہوگا؟ دم دینا ہوگا. او ترک واجبا، یا کسی واجب کو چھوڑ دے، مما تقدم بیان، ان واجبات میں سے جس کا بیان پہلے آ چکا ہے. وفی اخذ شاربہ حکومت، اور اپنے مونچھ کے مونڈنے میں یا مونچھ کے کاٹنے میں حکومت عدل ہے. حکومت عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کے مناسب فیصلہ کر دے اتنا دینا پڑے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا ہوگا. یہاں تک تو بیان ہوا ان جنایت کا جن کے بنیاد پر دم دینا پڑتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی 2-4 صورتیں، مثلا حالت جنابت میں آگے آ رہا ہے، حالت جنابت میں طواف قدوم یا طواف صدر کو کر لے تو دم دینا پڑے. ٹھیک اسی طریقے سے مثال کے طور پر اپنی بیوی سے صحبت کر لے، وقوف عرفہ کے بعد دم دینا پڑے. اور بھی چند صورتیں ہیں، یہاں پر کچھ کو بیان کیا گیا. اب تک تو بیان تھا اس جنایت کا جس کی بنیاد پر دم دینا پڑتا ہے. آگے بیان کیا جا رہا ان جنایت کا، آگے ان جنایت کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی بنیاد پر دم تو نہیں دینا پڑتا، البتہ دم سے جو کم ہے یعنی صدقۃ الفطر کے برابر غلہ وہ دینا پڑتا ہے. کیا سب ہے؟ واللتی توجب الصدقہ، اور وہ جنایت جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، بنصف صاع من بر او قیمتہ، نصف صاع گیہوں میں سے یا اس کی قیمت میں سے. ہی ہے یہ ہے کہ ما لو طیب اقل من عضو، کہ ایک عضو سے کم میں خوشبو لگائے. وہاں مکمل عضو تھا یا اس سے کم میں، پورا ہاتھ ہے اگر تھوڑا سا لگاتا ہے وہ خوشبو، تو اس صورت میں صرف صدقۃ الفطر کے برابر دم یہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا. او لبس مخیطن، دوسری صورت، یا وہ سلا ہوا کپڑا پہنے لیکن ایک دن سے کم. او غط رأسہ، یا وہ اپنے سر یا چہرے کو چھپائے، اقل من یومن، ایک دن سے کم، تو بھی اس صورت میں کیا صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا ہو. او حلق اقل من ربع رأسہ، یا وہ اپنے سر کے چوتھائی سے کم مونڈے، چوتھائی مونڈ لیتا ہے تو دم دینا پڑے گا، اس سے کم مونڈتا ہے صدقۃ الفطر. او قص ظفرا، یا ایک ناخن کو کاٹ لے تو صدقۃ الفطر دینا ہوگا. او وقضا لکل ظفر نصف صاع، اسی طرح ہر ناخن کے بدلے نصف صاع گیہوں ہے. الا ان یبلغ المجموع دما فینقص ما شاء منہ کخمسۃ متفرقہ. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک ہاتھ کے 5 ناخن کو نہیں کاٹتا ہے بلکہ 3 اس سے کاٹ لیا، ایک اس سے کاٹ لیا، ایک اس سے کاٹ لیا، تو کل ملا کے تو 5 ہو گیا، تو ایک دم ہونا چاہیے. کہتے نہیں، مکمل ایک ہاتھ یا مکمل ایک پاؤں کے ناخن کو کاٹے گا تو تب تو دم دینا پڑے گا فدیہ کے طور. لیکن اگر متفرق 5 انگلیوں کو کاٹتا ہے تو ہر انگلی پر ایک صدقۃ الفطر کے برابر غلہ نکالا جائے گا. لیکن اگر 5 فدیہ کو اگر ملایا جائے، اس کی قیمت ایک دم کے برابر کو پہنچ جائے، تو اب اس صورت میں اتنی قیمت نہیں دی جائے گی بلکہ اس میں تھوڑا بہت کم کر لیا جائے گا. مثلا ایک بکری کی قیمت ہے، ایک خصی کی قیمت ہے 10,000 روپیہ، اور صدقۃ الفطر جو 5 انگلیوں کا صدقۃ الفطر بن رہا ہے اس کی قیمت ہے 11,000 روپیہ یا 10,500 روپیہ. تو اب اس میں سے کم کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دم سے کم رہے، یعنی 9.5 کر دیا جائے گا، 9 کر دیا جائے گا، 10 پورا نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی طریقے سے ہر ناخن کے بدلے نصف صاع گیہوں ہے، مگر یہ کہ مجموعی تعداد ایک دم کی قیمت کو پہنچ جائے. فینقص ما شاء منہ، تو اب وہ شخص اس میں سے جو چاہے، جو مقدار چاہے کم کر دے، جیسے کہ 5 الگ الگ ناخن. اسی طریقے سے او طاف للقدوم او للصدر محدثا، یا وہ طواف قدوم یا طواف صدر حالت حدث کے اندر کر لے، یعنی بے وضو کر لے، تو بھی اس صورت میں کیا صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا ہوگا. لیکن اگر حالت جنابت میں کر لے تو پھر اس صورت میں دم دینا پڑے گا. وہی میں نے اوپر بتلایا کہ جنوبی ہونے کی حالت میں اگر طواف صدر یا طواف قدوم کر لیتا ہے تو دم دینا پڑے گا. وتجب شاۃ، اور ایک بکری کا دینا واجب ہے، لو طاف جنوباً، اگر وہ حالت جنابت میں طواف کرے. او ترک شوطا من طواف الصدر،
اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہے کہ طواف صدر، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف صدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس میں سے اگر ایک چکر کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک چکر کے بدلے ایک صدقۃ الفطر کے برابر غلہ دینا ہوگا۔ او ترک شوطا من طواف الصدر، یا طواف صدر میں سے ایک چکر کو چھوڑ دے، یعنی 6 ہی چکر طواف کرے۔ وَكَذَلِكُ لِشَوْطٍ مِّنْ أَقَلِّهِ، یا اسی طریقے سے اس کے اقل شوط میں سے ہر چکر کے بدلے ایک صدقۃ الفطر ہے۔ یعنی عقل کتنا ہے؟ 7 چکر عقل ہوگا 3 تک تو صدقۃ الفطر دینا پڑے گا، لیکن اگر زیادہ کر لے تو پھر اس صورت میں دم دینا پڑے گا، اسی کو کہا جا رہا۔ یا وہ ایک چکر کو طواف صدر میں سے چھوڑ دے، اسی طریقے سے ہر چکر کے بدلے صدقۃ الفطر ہے من اقلہ، اقل طواف میں سے، او حسات من احدى الجمار، یا جمرات کی کسی بھی رمی میں سے ایک کنکری کو چھوڑ دے۔ ہر جمرے کی رمی کے وقت کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7، 6 ہی کنکری مارے، تو اب ایک کو جو چھوڑ دیا ہے اس کے بدلے وہ کیا کرے گا؟ صدقۃ الفطر دے گا۔ وَقَدَا لِكُلِّ حَسَاتٍ فِي مَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ وَاحِدٍ، اسی طریقے سے ہر کنکری کے بدلے صدقۃ الفطر ہے جب تک کہ وہ ایک دن کے رمی کی قیمت کو نہ پہنچے۔ یعنی ایک دن کے مکمل رمی کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو دم دینا پڑے گا، لیکن اگر وہ 5 کو چھوڑ دیتا ہے، 6 کو چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں 6 صدقۃ الفطر اس کو دینا ہوگا۔ 5 چھوڑا ہے تو 5 دینا ہوگا، 3 کنکری مارنے کو چھوڑا ہے تو 3 صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ اگر 6 چھوڑ دیا اور 6 کی قیمت ہو جاتی ہے جا کر کے ایک دم کے برابر، تو اب اس صورت میں اس میں وہی ضابطہ رہے گا، تھوڑا سا کم کر دیا جائے گا۔ الا ان یبلغ دما فینقص ما شاء، مگر یہ کہ وہ قیمت ایک دم کو پہنچ جائے تو اب اس میں سے وہ جو چاہے کم کر دے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی خود اپنا بال تو نہیں مونڈ رہا ہے بلکہ دوسرے کے بال کو مونڈ رہا ہے، اپنا بال نہیں منڈوایا۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ربع راس کے برابر اگر بال کو منڈوا لیتا ہے تو دم دینا پڑے گا، اس سے کم منڈواتا ہے تو صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے کے بال کو مونڈے اور ہے وہ حالت احرام میں، کہتے ہیں تب بھی اس کو صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ او حلق رأس غیرہ، یا اپنے علاوہ کے سر کو مونڈ دے، چاہے مکمل سر مونڈے یا ربع راس کے برابر مونڈے، کچھ بھی بال کو مونڈتا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ اگر مکمل مونڈ دیتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا، اگر وہ محرم ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا، اور اگر محرم ہے ربع راس کو مونڈتا ہے تو بھی اس کو دم دینا پڑے گا، اس سے کم مونڈتا ہے تو کیا دینا ہوگا؟ صدقہ دینا ہوگا، اور اگر غیر محرم ہے تو اس پر کچھ بھی دینا ضروری نہیں۔ او قص اظفارہ، یا دوسرے کے ناخن کو کاٹ دے تو بھی اس صورت میں کیا ہے؟ ایک صدقۃ الفطر، چاہے 20 انگلی کے ناخن کو کاٹ دے یا 1 انگلی کے ناخن کو کاٹے۔ وَإِن تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ، اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں، تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے۔ اختیار کیا ہے؟ 3 اختیار ہے۔ یا تو اگر وہ دم کے قابل جرم ہے دم دے دے، دم نہیں دے سکتا ہے تو 3 سا گیہوں نکال کر کے صدقہ کر دے، 6 مسکینوں کو دے دے نصف سا کر کر کے، یا پھر یہ کہ وہ 3 روزہ رکھ لے۔ یہ 3 اختیار رہے گا، یا تو دم دے دے، یا 3 روزہ رکھ لے، یا 3 سا گیہوں تقسیم کر دے، اور اگر جو میں سے دے رہا تو 6 سا جو لوگوں میں 6 مسکین کو تقسیم کر دے۔ اور اگر کوئی آدمی خوشبو لگا لے یا سلا ہوا کپڑا پہن لے یا حلق کرا لے کسی مجبوری کی وجہ سے، تخیر بین الذبح او التصدق بثلاثۃ اسبوع علی 6 مساکین او صیام 3 ایام، تو اسے اختیار ہوگا ذبح کرنے کے دوران یا 3 سا کے بقدر صدقہ کرنے کے دوران 6 مسکینوں پر، یا 3 روزہ رکھنے کے درمیان۔ یہ 3 اختیارات ان کو رہے گا، جس پر آسان ہو عمل کرنا اس پر وہ عمل کر لے گا۔ اسی طریقے سے کچھ جنایتیں وہ ہے جس میں صدقۃ الفطر سے کم دینا پڑتا ہے، وہ ایک ہی لائن میں دیکھ لیجئے، والتی توجب اقل من نصف ساء، اور وہ جنایت جس کی وجہ سے نصف سا سے کم دینا واجب ہوتا ہے، فہی، وہ یہ ہے کہ ما لو قتل قملتن، وہ یہ ہے کہ کوئی محرم جوئی کو مار دے اور جرادن یا ٹڈی کو مار دے، فیتصدق ما شاء، تو وہ جو مناسب سمجھے صدقہ کرے۔
یعنی ٹڈی کو مار دیا، جو نکلا اس کو نکل کے مار دیا یا پھینک دیا اس کو دھوپ میں تاکہ وہ مر جائے، تو اب اس صورت میں صدقہ سے کم کچھ نہ کچھ اس کو فدیہ دینا پڑے گا 12، اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا۔ بس باقی کریں انشاءاللہ۔ دیکھو جنایت کا باب، جنایت کی 2 قسمیں، جنایت علی الاحرام، نمبر 2 جنایت علی الحرم۔ دوسری جنایت محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور محرم کی جنایت کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس کی وجہ سے دم دینا واجب ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے جس کی وجہ سے صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، اور وہ نصف سا گیہوں ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صدقے سے کم دینا واجب ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت دینا واجب ہوتا ہے، اور وہ شکار کا بدلہ ہے یا شکار کی قیمت ہے۔ قتل کرنے مارنے والے مجرم کے تعدد کی وجہ سے جزا بھی متعدد ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جنایت جس کی وجہ سے دم دینا واجب ہوتا ہے یہ ہے کہ محرم، بالغ محرم شخص ایک بڑے عضو پر خوشبو لگا لے، یا اپنے سر پر مہندی لگا لے، یا زیتون یا اس جیسی خوشبودار تیل لگائے، یا سلا ہوا کپڑا پہن لے، یا اپنے سر یا چہرے کو چھپائے رکھے 1 دن مکمل یا 1 رات مکمل، یا وہ اپنے رب اراس کا حلق کروا لے، رب اراس کو مونڈ لے، یا وہ اپنے رب اراس کو مونڈ لے، یا اپنے پچنا لگوانے کی جگہ کو، یا اپنے دونوں بغل میں سے کسی ایک کو، یا اپنے زیر ناف بال کو، یا اپنے گردن کے بال کو مونڈ لے۔ اسی طرح یا وہ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں پاؤں کے ناخون کو ایک ہی مجلس میں کاٹ لے، یا ایک ہاتھ کے ناخون کو کاٹے یا ایک پاؤں کے ناخون کو کاٹے، تو بھی اس صورت میں دم دینا پڑے گا۔ یا وہ مذکورہ واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے تو بھی دم دینا پڑے گا۔ اور موج کے کاٹنے میں حکومت عدل ہے، یعنی جو وہاں کے عادل آدمی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق دینا پڑے گا، مراد ہے صدقۃ الفطر کے برابر دینا۔ اور وہ جنایت جس کی وجہ سے صدقہ دینا واجب ہوتا ہے نصف سا گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر، وہ جنایت یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بالغ خوشبو لگا لے 1 عضو سے کم پر، یا سلا ہوا کپڑا پہنے، یا اپنے سر کو چھپا لے 1 دن سے کم، یا ربع راس سے کم منڈوائے، یا 1 ناخون کو کاٹے، اسی طریقے سے ہر ناخون کا حکم ہے نصف سا گیہوں، مگر یہ کہ مجموعی تعداد 1 دم کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں سے جو چاہے وہ کم کر دے، جیسے کہ 5 الگ الگ انگلیوں کے ناخون کا کاٹنا، یا وہ طواف قدوم یا طواف صدر حالت حدث میں کر لے، بے وضو کر لے، اور دم کا دینا واجب ہو جائے گا اگر وہ حالت جنابت میں، اگرچہ وہ جنوبی ہونے کی حالت میں طواف کرے، یا وہ طواف صدر کے کسی ایک چکر کو چھوڑ دے، اور یہی حکم ہے ہر چکر کو چھوڑنے کا، من اقل طواف میں سے، یا جمرات کے کسی رمی میں سے ایک پتھر کے مارنے کو چھوڑ دے، اور اسی طرح ہر پتھر مارنے کے چھوڑنے کا یہی حکم ہے، اسی طرح ہر کنکری کا یہی حکم ہے جب تک کہ وہ مکمل 1 دن کے رمی کی قیمت کو نہ پہنچ جائے۔ پس اگر وہ پہنچ جائے 1 دم کی قیمت کو تو پھر جو چاہے اس میں سے کم کر دے، یا وہ دوسرے کے سر کو مونڈ دے، یا دوسرے کے ناخن کو کاٹ دے، اور اگر اس نے خوشبو لگایا یا سلا ہوا کپڑا پہنا یا عذر کی وجہ سے، یا سر کو منڈوا لیا کسی عذر کی وجہ سے، تو اسے اختیار ہے ذبح کرنے کے دوران 3 سا 6 مسکینوں پر صدقہ کرنے کے دوران اور 3 روزہ رکھنے کے درمیان، یعنی پتہ یہ چلا کہ نصف سا سے زائد کسی کو نہیں دیا جائے گا، اگر دیتا ہے تو بھی اس کو 1 ہی مانا جائے گا اور اس سے کم بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ جنایت جس کی وجہ سے نصف سا سے کم دینا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جوئی کو مار دے یا ٹڈی کو مار دے تو وہ صدقہ کرے جو چاہے۔